انسان دی فطرت میں تقوی بھی رکھ دیتا ہے اور فجور بھی رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ انسان وہ کامیاب ہو گیا ہے جس نے اپنے نفس نو گناہاں تو بچا کے نیکیاں دے نال اس نے اپنے اندر نو پاکیزہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ہلاک ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے جس نے اپنے اندر نو گناہاں دے نال کالا دے سیاہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دے وجود دے اندر نیکی دی طاقت بھی رکھ دیتی ہے اور انسان دے وجود دے اندر برائی دی طاقت بھی رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان واسطے دو راستے بھی رکھ دیتے ہیں، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ایک راستہ رب رحمان والا اور دوسرا راستہ شیطان والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو یہ اختیار دیتا ہے کہ انسان جس راستے نو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ نیکی والا راستہ، ہدایت والا راستہ، رب رحمان والا راستہ، اس راستے دے چلن لئی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دی رہنمائی واسطے آسمانی کتاباں بھی نازل کیتیاں نے اور اپنے پیغمبراں نو بھی بھیجے ہے تاکہ ہر انسان دی رہنمائی ہوئے کہ رب رحمان والا راستہ کیڑا ہے، جنت والا راستہ کیڑا ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے جو انسان نو رب رحمان دے راستے تو ہٹا کے اپنے راستے دے چلان دی کوشش کردا ہے تاکہ انسان جنت دے راستے نو چھوڑ کے جہنم دے راستے نو اختیار کرے۔ انسان اللہ اور اودے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع چھوڑ کے شیطان چاہتا ہے کہ انسان میری اتباع کرے، میرے راستے دے چلے، اور پھر اے دے نال انسان دنیا آخرت وچ ناکام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو اختیار دیتا ہے، رہنمائی بھی کیتی ہے، طاقت بھی رکھی ہے کہ انسان تو جس طرح چاہیں اپنا قدم اٹھا سکتا ہے، چاہے تو نیکی دی طرف تو اپنا قدم اٹھاویں، چاہے تو برائی دی طرف اپنا قدم اٹھائیں۔
تو جس طرف ہی قدم اٹھائیں گا میں تیری سوچ مزاج نو اسے طرف پھیر دیاں گا۔ تو انسان دا جو دشمن ہے شیطان، ابتدا تو انسان دی مخالفت وچ ہے، انسان نو ناکام کرنے دی کوشش دے وچ ہے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ دے دربار وچ عرض کیتی سی کہ یا اللہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ یا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے انساناں نو گمراہ کراں گا۔ اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، جڑے تیری اتباع کرن گے پھر میں انہاں نو جہنم دے وچ پہنچا دیاں گا۔ تو شیطان انسان دا ابتدا تو دشمن ہے۔ تو شیطان کئی طریقیاں دے نال انسان نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے، کئی حملے کردا ہے جے نال انسان نیکی چھوڑ کے سیدھا راستہ چھوڑ کے شیطان دے راستے نو اختیار کرے۔ تو پہلا طریقہ شیطان دا انسان نو گمراہ کرن دا جو پہلا حملہ ہے کہ شیطان انسان نو اللہ دا کافر بنا دیندا ہے، کہ انسان اللہ دا انکار کردا ہے، اللہ دی ذات صفات دا انکار کردا ہے۔ دنیا دے وچ مختلف مذاہب دے لوگ نے کہ اللہ تعالیٰ دے ذات صفات دا بھی انکار کر دین، اللہ تعالیٰ دی توحید دا بھی انکار کر دین۔ تو شیطان دی پہلی کوشش انسان دوتے پہلا حملہ کردا ہے کہ انسان نو کافر بنا دیندا ہے۔ شیطان دی کوشش انسان اللہ دا منکر بن جائے، جے دے اتے اللہ دا فضل ہو جائے، اللہ دی رحمت ہو جائے، تو وہ شخص شیطان دے اس حملے تو بچ جاندا ہے۔ اللہ جنوں ایمان جیسی کلمے جیسی دولت نصیب کر دین، اللہ دی توحید دا اقرار کرنے والا، آخرت دا اقرار کرنے والا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اقرار کرنے والا، وہ شیطان دے اس پہلے حملے تو بچ جاندا ہے۔ تو شیطان پھر انسان دوتے دوسرا حملہ کردا ہے کہ تو مسلمان بھی ہو چکے ہیں، کلمہ پہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اقرار بھی کر چکے ہیں، تو شیطان پھر دوسرا حملہ کردہ انسان دے کہ انسان نو بدعت وچ گمراہ کر دیندا ہے، بدعت وچ مبتلا کر دیندا ہے، کہ ایسا عمل کراندا ہے جس عمل دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں۔ بڑے بڑے لوگ اس دے اندر مبتلا نے، نیکوکار بھی آپ نو سمجھ دین، صوفیاء بھی آپ نو سمجھ دین، لیکن بڑے بڑے لوگ بدعت وچ مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسا عمل کرنا جس عمل دی شریعت وچ کوئی اجازت نہیں، اور پھر اس عمل نو دین سمجھ کے
شریعت سمجھ کے وہ عمل کرنا کہ میں جڑا عمل کر رہا اے دین دا حصہ ہے، تو فرمایا کہ اے عمل انسان واسطے بدعت ہوئے گا۔ اور بدعت متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم دا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان دا دوسرا حملہ کہ انسان نو بدعت وچ مبتلا کر دیتا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ عمل کرن گے اور اس عمل نو دین سمجھ کے کرن گے۔ مثلا اذان ہوندی ہے، اذان دا آخری جملہ لا الہ الا اللہ دے مکمل ہو گیا، اور اکثر لوگ اذان دا ایک جملہ سننے تو بعد نال ہی کہہ دین محمد الرسول اللہ، جبکہ اذان مکمل ہو چکی لا الہ الا اللہ دے۔ سنن والے فوراً اس جملے نو پورا کرن دی کوشش کر دیں کہ محمد الرسول اللہ، اور اکثر اذان پڑھنے والے بھی اذان دا کہہ دیتی لا الہ الا اللہ دے مکمل کر دیتی، نال ہی ایستا محمد الرسول اللہ کہہ کے اس جملے نو مکمل کرن دی کوشش کر دیں۔ تو جو شخص اے الفاظ اذان سننے تو بعد کہندا ہے کہ اذان دا آخری جملہ اتنے مکمل ہوئی ہے لا الہ الا اللہ دے، تو یہ جملہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کیا ایدی کیا سوچ ہے، کس سوچ دے جملہ پڑھ دے؟ کیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نو مکمل نہیں کیتا؟ کیا شریعت دے وچ اذان مکمل نہیں ہوئی؟ میں اپنی طرفوں یہ جملہ ادا کر کے اذان نو مکمل کر رہے ہیں۔ کیا صحابہ نے اس طریقے دے نال اذان نہیں پڑھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیتا سی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب، ہن تہاڈے اُتے تہاڈا دین مکمل ہو چکی ہے۔ حجت الوداع دے موقع دے آیات نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے محبوب تہاڈے اُتے رب دی طرفوں نعمتاں مکمل، احکام مکمل، ہن دین مکمل ہو چکے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماندے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز دا اللہ اور اللہ دے محبوب حکم دین او عمل کرو، اور جس چیز تو اللہ اور اللہ دا محبوب منع کر دے وے وہ عمل نہ کرو، اس بات تو رک جاؤ۔ تو جڑا عمل اسی کر دیاں، یعنی اذان تو بعد جو اسی جملہ پورا کرن دی کوشش کر دیاں کہ محمد الرسول اللہ کہہ کے، تاکہ سارے اس کہن دے نال اذان مکمل ہو جائے یا جملہ یا کلمہ مکمل ہو جائے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز دا حکم نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اذان جب مکمل ہو جائے تو اذان تو بعد والی دعا پڑھو۔ تو اب یہ جملہ پورا کرنے والا محمد الرسول اللہ الفاظ کہنے والا، کیا او دے نزدیک اذان مکمل نہیں ہوئی؟ وہ اپنا جملہ کہہ کے اذان نو مکمل کرنے دی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے دے نال اس طرح دے جتنے بھی اعمال ہون گے انہوں بدعت کیا جائے گا، اور بدعت گمراہی دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اکثر علاقے دے وچ جب میت نو دفنایا جاندا ہے تو اس وقت قبر دے نال کھڑ کے یا بیٹھ کے اذان پڑھی جاندی ہے۔ کیا اس چیز دی اجازت اللہ دے پاک پیغمبر نے دیتی ہے؟ اذان پڑھنے والا یا کوئی کہہ کے پڑھوان والا، اس دے نزدیک شریعت تو مکمل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے تمام مراحل دے وچ رہنمائی کر دیتی ہے۔ زندگی دا کوئی مرحلہ نہیں
جے دے وچ اللہ دے پاک پیغمبر نے امتی دی رہنمائی نہ کیتی ہوئے، چاہے دنیا دے وچ آن دا معاملہ ہے، دنیا دے وچ رہن دا معاملہ ہے، یا دنیا تو جان دا معاملہ ہے، ہر مرحلے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان دی رہنمائی کر دیتی ہے۔ شریعت مطابق انسان زندگی گزارے تو اس طرح دا عمل کرنے والا کیا اس نو اس چیز دی کنے اجازت دیتی ہے؟ وہ آپ نو کوئی بڑا علامہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے اس عمل دے نال دیکھیں بدعت اینو کہندے ہیں کہ عمل اچھا ہے، یعنی اذان پڑھنا ہے کوئی عمل، یا ذکر کرنا، یا قرآن پاک دی تلاوت کرنا، جبکہ عمل اچھا ہے لیکن اس وقت وہ دی اجازت نہیں، اس وقت وہ دی اجازت نہیں، شریعت خلاف عمل ہے، تو اس طرح دے عمل نو بدعت کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس طرح اذان دین والا کس وجہ تو کس بنا پر اذان دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ نو کوئی بڑا علامہ سمجھنا چاہتا ہے کہ چلو شریعت وچ اس چیز دی گنجائش نہیں یا حکم نہیں، میرے اس عمل کرنے دے نال دی نجات ہو جائے گی۔ کیا وہ دی یہ سوچے کہ میں اذان پڑھاں گا، اس نے دنیا دوتے اذان سن کے نماز نہیں پڑھی، ہوں قبر دے نماز شروع کر دے گا۔ تو فرمایا کہ بدعت کرنے والا شیطان اس قدر انسان دے حملہ کر دے کہ پہلا حملہ انسان نو کافر بنا دے، اللہ دا بھی انکار کر دے وے۔ اگر کسے نو ایمان نصیب ہو گیا ہے تو شیطان دا دوسرا حملہ انسان دوتے کہ انسان نو بدعت وچ مبتلا کر دیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما دن اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اللہ دا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دا حکم فرمایا گیا کہ اللہ دا ذکر کیتا جائے۔ اب اللہ دا سارا قرآن اللہ دا ذکر ہے، جس طرح اللہ دے ذکر دا حکم ہو رہے ہے، نال ہی اللہ دے ذکر کرنا دا طریقہ بھی بتا دیتا گیا ہے کہ کس انداز دے نال کس طریقے دے نال اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ ہن اگر کوئی شخص اپنی طرفوں اللہ دا ذکر کرنے دے وچ کوئی نیا طریقہ اختیار کرے گا تو اس نو بدعت سمجھا جائے گا، او دا عمل او دے واسطے نجات کا نہیں بلکہ آخرتی ناکامی دا سبب بن جائے گا۔ تو اکثر علاقوں دے وچ اکثر مساجد دے اندر یا مختلف مقامات تے دیکھا جاندہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے جمع ہو کے اللہ دا ذکر بلند آواز دے نال کر دیں، اور پھر انہاں دے ذکر کرن دی جو آواز گونج رہی ہے بس ہوا اس طرح محسوس ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا کی پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب کہ اللہ دا ذکر ہے، اللہ دے ذکر تو منع نہیں کیتا گیا، پابندی نہیں کہ نہیں کرنا، طریقہ جو غلط اختیار کیتا ہے، اس طرح مجلس دی چند افراد اکٹھے ہو کے اس انداز دے ذکر کرنا، فرمایا کہ اس چیز دی اجازت نہیں۔ ہر بندہ اپنی مرضی دے نال تنہائی دے وچ اپنا ذکر جس انداز نال کر سکتا ہے، لیکن جو اس جماعت دی شکل دے وچ چند افراد دی شکل دے وچ اکٹھے بیٹھ کے بلند آواز نال ذکر کرنا، فرمایا کہ ایک کم بدعت ہے۔ یہ ایسا عمل جد نال نیکی نہیں بلکہ انسان دی آخرتی ناکامی دا سبب بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو شیطان انسان دا دشمن ہے، انسان دے دوسرا حملہ کر دے کہ انسان نو بدعت وچ مبتلا کر دے گا، انسان تو ایسے اعمال کرائے گا جو اعمال جنہ دا شریعت نال دین دے نال کوئی تعلق نہیں، اور پھر انسان وہ عمل دین سمجھ کے کر دے۔ دیکھو کوئی بندہ اگر گناہ کرے تو گناہ کرنے تو بعد انہوں یہ ہوندہ کہ یار میں واقعی غلطی کیتی ہے، میں واقعی جرم کیتا ہے، انہوں احساس رہندہ ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ انہوں توفیق دے وے توبہ کر لے۔ اور جو بدعتی ہے، بدعت کرنے والا،
انہوں یہ پرواہ ہی نہیں کہ میں غلطی کیتی ہے، انہوں اپنی غلطی دا احساس نہیں، اپنی غلطی نو مندا ہی نہیں، بلکہ وہ دا کہہ رہا کہ میں دا نیکی کر رہا ہوں، میں دا عمل اچھا عمل کر رہا ہوں، میں دا عبادت کر رہا ہوں۔ جس وقت اپنی غلطی نو غلطی تسلیم کرے گا پھر ہی اس نو معافی دی توبہ دی توفیق ہونی ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان دا دوسرا حملہ کہ انسان نو بدعت وچ مبتلا کر دیندا ہے۔ اگر کوئی شخص شیطان دے اس حملے تو بچ جائے تو پھر شیطان دی کوشش، شیطان دا تیسرا حملہ کہ انسان نو پھر گناہ کبیرہ دے وچ مبتلا کر دیندا ہے۔ جو بڑے گناہ نے، جنہوں بڑے گناہ کبیرہ کیا جاندہ ہے، تو انسان نو انہاں بڑے گناہاں دے وچ مبتلا کر دے گا۔ تو انسان نیکی بھی کردہ ہے لیکن بڑے گناہ بھی کردہ ہے، گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہے، اور پھر انہوں احساس بھی نہیں ہوندہ کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس نو اپنے گناہ دا تصور بھی نہیں ہوندہ کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ شیطان دا تیسرا حملہ کہ انسان نو گناہ کبیرہ دے وچ مبتلا کر دیندہ ہے، اور پھر انسان نو توبہ دی توفیق بھی نہیں ہوتی، بغیر توبہ تو چلا جاندہ ہے دنیا تو۔ تو فرمایا کہ جو بغیر توبہ تو چلا گیا او دے واسطے ناکامی ہے، اور جنہوں توبہ دی توفیق ہو گئی ہے، اللہ جگر او دی توبہ قبول کر لین تو پھر وہ سمجھو کہ انسان دنیا آخرت وچ کامیاب ہے۔ تو شیطان دا تیسرا حملہ انسان نو گمراہ کرن دی وجہ تو کہ انسان نو گناہ کبیرہ دے وچ مبتلا کر دیندا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے گناہاں تو اپنے آپ نو بچا لیندا ہے تو پھر شیطان دا انسان دو تے چوتھا حملہ کہ پھر چھوٹے گناہ یعنی گناہ صغیرہ دے وچ مبتلا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و محقرات الذنوب کہ ہر اس چھوٹے گناہ تو بچو جس گناہ نو حقیر سمجھا جاندہ ہے، معمولی چھوٹا گناہ سمجھا جاندہ ہے۔ فرمایا کہ ہر اس گناہ تو بچن دی کوشش کرو، ہو سکتا ہے جس نو تسی حقیر سمجھ رہے ہو وہی گناہ تہاڈی آخرتی ناکامی دا سبب بن جائے۔ تو فرمایا کہ شیطان دا چوتھا حملہ کہ انسان نو گناہ صغیرہ دے وچ چھوٹے گناہاں دے وچ مبتلا کر دیتا ہے۔ تو پچھلے جمعے بھی اس عنوان دے عرض کیتا سی کہ گناہ چاہے جتنا مرضی چھوٹا کیوں نہیں اس گناہ تو بھی بچیا جائے، نیکی جتنا مرضی چھوٹی کیوں نہیں اس نیکی نو حقیر سمجھ کے چھوٹا عمل سمجھ کے نہ چھوڑیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہی چھوٹی نیکی جنہوں حقیر سمجھا جا رہا ہے، چھوٹی نیکی سمجھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی نیکی انسان دی کامیابی دا سبب بن جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلیاں امتاں دے وچ ایک شخص جو دنیا تو رخصت ہویا، فرشتے آئے او دی روح نو پرواز کیتا ہے، اور فرشتے او دی روح نو آسمان دی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو فرشتے اس مرن والے تو پوچھ دیں، اس روح تو مخاطب ہو کے پوچھ دیں کیا کوئی عمل بھی کیتا ہے، کوئی نیکی بھی کیتی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جی کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں کیتی۔ فرشتہ نے دوبارہ سوال کیتا ہے سوچ کے دس، ہو سکتا ہے کوئی ایک عمل کیتا ہوئے؟ تو شخص کہنے لگا ہاں بس ایک چھوٹا جی عمل نیکی کیتی سی۔ کیڑا عمل کیتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ نے مینوں مال دولت دے نال نوازیا سی، تو میرے کولو جیڑا بھی کوئی شخص بطور قرض لین واسطے آندا سی میں انہوں قرضہ دے دیا کردا سی، اور جیڑا وقت دیندا سی اس وقت اگر میری رقم واپس نہیں سی کردا تو میں انہوں مزید مہلت دے دیا کردا سی۔ اج نہیں کل نہیں پرسوں، ایک مہینہ نہیں چل 2 مہینے دا ٹائم لے لیں۔ اگر کوئی شخص وعدے دے رقم واپس نہ کر سکدا تو میرے کولو مزید ٹائم لین واسطے آندا تو انہوں میں مزید مہلت بھی دے دیندا، بس میرے دامن دے وچ یہی عمل ہے، اس تو علاوہ اور کوئی عمل نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے میرے بندے تو جس نیکی نو چھوٹی نیکی سمجھ رہے ہیں میں اس چھوٹے عمل دی وجہ تو تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں کہ کسے نو مہلت دینا، کسے نو مہلت دے دینا اے میں رب دی صفت ہے۔ تو میں رب دی صفت ادا کردہ رہے ہیں، تو بندہ ہو کے بندیاں نو مہلت دیندہ رہے ہیں، جہاں اس عمل دی برکت نال میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ نیکی جتنا مرضی چھوٹے عمل کیوں نہ ہو، چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اس نیکی نو چھوٹا عمل سمجھ کے، چھوٹی نیکی حقیر سمجھ کے نہ چھوڑیا جائے۔ ہو سکتا ہے انسان دی نجات واسطے وہی نیکی سبب بن جائے۔ اور فرمایا کہ گناہ بھی جتنا مرضی چھوٹا گناہ کیوں نہیں، اس گناہ نو چھوٹا گناہ سمجھ کے نہ کیتا جائے۔ ہو سکتا ہے انسان دی ناکامی واسطے چھوٹا گناہ کافی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ شیطان دا چوتھا حملہ انسان دے اوتے کہ انسان نو چھوٹے گناہاں دے وچ مبتلا کرن دی کوشش کرتا ہے۔ جے اگر کوئی انسان بڑے گناہاں تو بھی بچ گیا ہے اور چھوٹے گناہاں تو بھی بچ گیا ہے، تو پھر شیطان دا پنجواں حملہ کہ انسان نو مباح دے کم دے وچ مبتلا کر دیندا ہے، یعنی ایسا کم انسان تو کراندہ ہے جس عمل کرن دے نال انسان نو نہ فائدہ ہوندہ ہے نہ نفع ہوندہ ہے۔ کوئی کم کیتا ہے، اس کم دے نال نہ کوئی نیکی ملنی ہے، اس کم دی وجہ تو نہ گناہ ملنا ہے۔ تو شیطان دی کوشش کہ انسان نو ایسے کم دے وچ مبتلا کر دیندہ ہے جس کم کرنے دے نال نہ ثواب مل رہا ہے نہ گناہ مل رہا ہے۔ تو شیطان دا اس کم دے وچ نفع کی ہوندہ ہے، تو شیطان دا اس کم دے وچ فائدہ یہ ہوندہ ہے، کیونکہ شیطان انسان دا دشمن جو ہے، انسان دا وقت ایسے کم دے وچ گزاردہ ہے تاکہ انسان دا وقت ایسے کم دے وچ خرچ ہو جائے جس کام کرنے دے نال انسان نو کوئی ثواب نہیں مل رہا۔ تو شیطان دی کوشش کہ ایسے فضول کم دے وچ ایدہ وقت ضائع ہو جائے اور کوئی نیکی نہ کر سکے، کوئی عمل نہ کر سکے جس عمل دی وجہ تو ایدے نام اعمال دے وچ نیکی لکھی جائے۔ تو اس عمل تو بچان لئی شیطان انسان نو ایسے کم دے وچ مبتلا کر دے گا جس کم کرنے دے نال نہ گناہ ہوئے گا نہ ثواب ہوئے گا۔ تو فرمایا کہ شیطان دا پنجواں حملہ کہ انسان نو مباح دے کم دے وچ مبتلا کر دیندہ ہے جس کم کرن دے نال نہ گناہ ہوئے گا نہ ثواب ملے گا۔ اور پھر اس تو بعد شیطان دا چھواں حملہ انسان دوتے ایک نیکی ہے جدا ثواب تھوڑا ہے، درجات تھوڑے نے، اور ایک نیکی ہے جدا ثواب زیادہ ہے، درجات زیادہ نے۔ یعنی ایک نیکی چھوٹی سمجھ لو، ایک نیکی بڑی سمجھ لو۔ تو فرمایا کہ شیطان دی کوشش، شیطان دا جو انسان دے چھواں حملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نو بڑی نیکی تو دور رکھن دی کوشش کردا ہے۔ شیطان دی کوشش کہ انسان بڑی نیکی دے قریب نہ جاوے، ٹھیک ہے چل چھوٹی نیکی کر لوے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان دے جنت وچ درجات زیادہ بلند نہ ہون بلکہ تھوڑے بلند ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ ساری چیزیں تو بچ جاندہ ہے، مباح دے کام میں بھی بچ رہا ہے، نیکی دے ہی تو لیا ہو یا نیکی ہی کر رہا ہے، تو پھر شیطان دا دوتے اس انداز نال حملہ ہوندہ ہے، پھر انہوں بڑیاں نیکیاں تو بچان دی کوشش کر دے تاکہ اے دے درجات زیادہ بلند نہ ہون، اے دے نام اعمال دے درجات زیادہ بلند نہ ہون، نیکیاں زیادہ نہ لکھیاں جان، چھوٹی نیکی کرائے گا تاکہ جنت وچ اے دے درجات تھوڑے بلند ہون، اے دے نام اعمال دے وچ تھوڑا ثواب لکھا جائے۔ تو فرمایا کہ اے شیطان دے سارے حملے نے کہ شیطان انسان دے ہوتے اس انداز دے نال حملے کر کے انسان نو گمراہ کرن دی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے، نیکی دی ایک اپنی تاثیر ہے،
اور جب کوئی شخص گناہ کر دے تو گناہ دی بھی ایک اپنی تاثیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ جب کوئی شخص نیکی کر دے تو نیکی دی وجہ تو انسان نو جو پہلا انعام ملدا ہے، انسان نیکی دی وجہ تو انسان دا چہرہ روشن ہو جایا کرتا ہے۔ نیکی دی وجہ تو نیکی دی نور انسان دے چہرے تو چمکدا ہویا نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ نیکی دی دوسری تاثیر، نیکی دی وجہ تو انسان دا ایمان روشن ہو جایا کرتا ہے۔ جب ایمان روشن ہو تو ایمان دی روشنی چہرے تو بھی چمکدی ہوئی نظر آیا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی دی تیسری تاثیر انسان دے مال دے وچ وسعت ہویا کر دی ہے، یعنی رزق دی تنگی دور ہو جایا کر دی ہے۔ مال ہو، دولت ہو، محلات ہوں، بنگلات ہوں، پھر بھی انسان نو سکون دے راحت نصیب نہیں ہوندا۔ گھر دے وچ فاقے ہوں، ایک وقت ہی روٹی ہو، دوسرے وقت ہی نہ ہو، اور جھوپڑیاں دے وچ گزاران ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اگر مال دے وچ رزق دے وچ وسعت نصیب ہو چکی ہے تو ایسے شخص نو جھوپڑی دے وچ رہ کے دلی سکون دے راحت نصیب ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ نیکی دی وجہ تو جو تیسری تاثیر نصیب ہوندی ہے، انسان دے مال دے وچ وسعت ہویا کر دیے اور برکت والا رزق ہویا کر دے، بے برکتی تو انسان دے رزق نو بچا لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ نیکی دی وجہ تو، نیکی دی جو تاثیر ہے او دی وجہ تو انسان نو جو چوتھا انعام ملدا ہے، انسان دی وجود وچ ایک طاقت ہویا کر دی ہے۔ نیکی دی وجہ تو جسم میں ایک قوت ہویا کر دی ہے، جدی وجہ تو انسان نیکی دے وچ مزید اگے بڑھیا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ پنجواں انعام نیکی دی وجہ تو نیکی کرنے والا اللہ تعالی دی مخلوق جتنے بھی انسان نے اس نیکی کرنے والے دے متعلق محبت کرنگے، انہاں دے دل دے وچ احترام ہوگا۔ اللہ دے فرشتے دے نزدیک بھی وہ نیکی کرنے والا محبوب ہوگا، جتنا بھی انسان نے انہاں دے نزدیک وہ نیکی کرنے والا محبوب ہوگا۔ صحابہ کرام نو دیکھو، اولیاء نو دیکھو، اسی انہاں دا نہ دور دیکھیا ہے، نہ انہاں دی زیارت کیتی ہے، پھر بھی کسے صحابی دا، کسے اللہ والے دا نام بڑے ادب دے نال لیندے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے انہاں نے نیکی کر کے اللہ نو راضی کیتا ہے، اور پھر اللہ نے انہاں دی عزت محبت سارے دلاں دے وچ قائم کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی کرنے والے نو جو پنجواں انعام ملدا ہے، اللہ دی مخلوق دے دلاں دے وچ اللہ ایک محبت پیدا کر دینن کہ اللہ دی ساری مخلوق، اللہ دے فرشتے جتنے بھی انسان نے سارے اس نیکی کرنے والے نال محبت تے پیار کر دینے۔ تو فرمایا کہ گناہ دی جو تاثیر ہے، گناہ دی وجہ تو انسان دا چہرہ سیاہ ہو جایا کردا ہے، گناہ دی وجہ تو انسان دا دل دے سیاہی آ جایا کر دیے، گناہ دی وجہ تو انسان دے جسم میں کمزوری آ جایا کر دیے، گناہ دی وجہ تو انسان دے رزق دے تنگی آ جایا کر دیے، اور گناہ دی وجہ تو دوسرے دے دلاں دے وچ نفرت پیدا ہو جایا کر دیا۔ تو فرمایا کہ نیکی دی اپنی تاثیر اور گناہ دی اپنی تاثیر، نیکی کرو گے اللہ دنیا آخرت وچ عزت عطا فرمائیں گے، اگر کوئی شخص برائی کرے گا دنیا آخرت وچ برائی کرنے والے واسطے ذلت ہے۔ تو شیطان انسان نو مختلف انداز دے نال حملے کر کے شیطان انسان نو اپنے راستے دے چلان دی کوشش کر دے۔ اللہ تعالی نے ہر انسان دے وچ دونوں قوت رکھ دیتی ہے، انسان دے وچ نیکی کرن دی قوت بھی موجود ہے، برائی کرنے دی بھی قوت ہے۔ اللہ نے راستے بھی دونوں رکھ دیتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، رب رحمان دے راستے نو اپنائے گا تو جنت پائے گا، شیطان دے راستے نو اپنائے گا تو جہنم پائے گا۔ اللہ مینوں تہانوں عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔